مضبوط ارادے مضبوط دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ دوستی مضبوط کر دو، دوستوں کو نہ بدلو، ارادے مضبوط ہونے شروع ہو جائیں گے. ایریا آپ جو تعلقات ہے وہ قائم رکھو، ارادہ مضبوط ہو جائے گا. چینج نہ کرو اپنے آپ کو. کہتے ہیں نماز سے جو ہے نا مستقل مزاجی پیدا جاتی ہے. جس نے نماز کی عادت ڈال لی اس میں مستقل مزاجی پیدا ہوگی. نماز کو باقاعدہ ادا کیے گا، مستقل مزاج ہو جائے گا. کوئی ایسا مستقل دوست بنا لو جو اللہ کی طرف راغب ہو اور ہمیشہ تمہارا دوست ہو، مستقل ہو جائے گا. تو مستقل مزاجوں کے ساتھ رہو گے تو مستقل مزاج ہو جائے گا. سنگتیں بہتر کر لو، اچھے دوست پیدا کر لو. ہاں 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 نہیں، اس کے لیے جو ہے نا کام کرنا چاہتا ہے تو کام نہیں ہو رہا، دوبارہ کرو، پھر کرو، حتیٰ کہ تمہاری کوشش ختم ہو جائے. پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ حکم ہے کہ جو ہی ہے، کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے، یہ کیا ہے. ارادہ جیسے ترک کر دیا اس کے سوال ہی نہیں رہا. ایک کام کرنا چاہتے ہو نہیں ہوا اور پھر کرنا چاہو، پھر نہیں ہوگا پھر کرنا چاہو. لوگ کئی سالوں کے بعد جا کے کامیاب ہوئے. اگر جس نے تھوڑی کوشش کی بات کر لیا تو 2 دفعہ کوشش کی نہیں ہوا تو یہ سمجھو کہ پھر نصیب میں نہیں ہے. ورنہ ارادہ کبھی ارادہ کرنے والے 30 سال کے بعد اپنا کام اچیو کیا، 50 سال کے بعد کر لو لیکن وہ کام ہو گیا. بات نہیں. تو کام کا اگر حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو کبھی ارادہ کسے کہتے ہیں جو نہ چینج کرے قابل آپ. اور کوئی ایسی کامیابی نہیں جو انسان کے نصیب میں نہ ہو. چلتے چلو، محنت کرتے چلو. ایک جگہ پہ اگر پانی کا قطرہ ہی کرتے جاتے اچھا بھی سنا پڑے، محنت کرتے جاؤ. یہ نہیں کہ پہلے بھائی پہلے بھی ارادہ کر لو یہ نصیب میں ہے کہ نہیں ہے، وہ تو جوا ہی ہوتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کہیں سے وہ باندھ سے مل جائے تو پھر یہ نہیں ہوا کہ میرے نصیب میں نہیں تھا، یہ کیا تھا، یہ نہیں. کون سا ایسا کام نہیں انسان کرتا. کاروبار کرنا چاہتے ہو کرو، تھوڑے سرمایہ سے کرو، پھر زیادہ سرمایہ ہو جائے گا. کرتے جاؤ حتیٰ کہ تم کامیاب. ابھی اس عمر میں نصیب کو نہ چھیڑو کہ میں بد نصیب نہیں ہوں. ابھی کہاں کیا آمدی کا پیچ ہوئی، ابھی بچنے کا زمانہ. تم محنت تو کرو پوری. جب میں بس ہو جاؤ گے پھر تم کہنا کہ نصیب نہیں. یہ تو عمر ہے بھائی، محنت کرنی. ہاں، بد نصیبی کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی خواہش میں مبتلا ہونا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی. اس سے زیادہ بد نصیبی ہو گئی. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو انسان کی بات ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ ہاں، یہ تو تم بتاؤ گے، پوچھ رہے ہو. یہ آپ بتاتے ہو کہ بھی آپ بد نصیب ہو کہ نہیں ہو. کیونکہ یہ جنت فارمولے کو مسلمان بد نصیب ہوتا ہے کہ کافر بد نصیب ہوتا ہے. بد نصیب وہی ہوتا جس کی خواہش اس کے حاصل کے علاوہ ہو. جس کی خواہش اور ہو اس کا حاصل اور ہو، بد نصیب ہے. کہنے کے لحاظ سے کہتا کچھ اور ہے، ملا کچھ اور ہے. بد نصیب کا معنی کہ اس کی خواہش ایسی ہے جو اس کے نصیب کے علاوہ ہے. چاہت اور ہے، حاصل اور ہے. ورنہ وہ جو اسے ملا ہے وہ کسی اور کے خواہش میں ہے کہ وہ مل جائے تو بڑی بات ہے.
تو نصیب کے بد نصیبی جو ہے یہ ریلیٹیو ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو، کیا یہ جو حاصل ہوا یہ تمہاری آرزو کے مطابق ہے یا آرزو کے علاوہ ہے؟ آرزو میری اور ہے بالکل، اور مجھے یہی چلایا، ورنہ اصل نصیب کیا ہے اصل کیا نہیں ہے، انجام کیا ہے، یہ الگ بات ہے، وہ بد نصیب سمجھے گا اپنے آپ، کیونکہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو مسلمان کو ڈیفائن کرو، پھر مسلمان ان جنرل کیا ہوتے ہیں، پھر کیا سارے مسلمان کیا ہوتے ہیں، پھر مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کیا نصیب ہوتا ہے، یہ اور سوال کرتا جائے گا۔ انشاءاللہ کا مسلمان دنیا میں نصیب والے ہے کہ بد نصیب ہے، یہ ایز اے کلاس نہیں آپ فیصلہ کر سکتے۔ کلاس کے طور پر تو جس کو نصیب ہو گیا ایمان وہ بالکل نصیب ہی ہے، لیکن جب انسان کی بات ہو رہی ہے کہ بد نصیب کون ہوتا ہے تو جس کی خواہش اس کے حاصل کے برعکس ہو جائے، اس کے علاوہ یا جس کی ضروریات ہی پوری نہ ہوں، ضروریات جو زندگی کے وہ بھی حاصل ہو، چھت ہو لیکن ٹپکتا ہو، اس بات نصیب ہی ہے کہ زندگی میں اس کو وہ آسودگی حاصل نہیں ہے جو اس دور کا تقاضا ہے، جس کے بعد مطلب اولاد ہو اور اسکول کا انتظام نہ ہو، یہ آج کل کی بد نصیبی نہیں ہے۔ تو بد نصیبی اور پرانے زمانے کے حساب سے الگ مضمون ہے، کسی زمانے میں انسان اور طرح سے بد نصیب ہوتا تھا، اب اور طرح کا بد نصیب ہے۔ آج کا انسان جو ہے ذرا ہزاروں روپے میں تو غریب ہی نہ جائے گا، پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی کچھ ہزار ہی درہم ہوتے تھے، یہ اور کہانی ہے۔ تو ثابت کیا ہو کہ انسان بد نصیب ہو سکتا ہے، یہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ خواہش کے حساب سے، خواہش اور حاصل کا فرق، خواہش اور حاصل کا فرق، چاہتے کیا ہو ملا کیا ہے، چاہتے کیا ہو ملا کیا ہے، چاہا کچھ اور ہے ملا کچھ اور ہے، تو یہ نصیب کا فرق لگ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کام ہے، دن بدلتے رہتے ہیں انسان کے، بس صرف امید رکھو، بھروسہ رکھو اللہ پر، دن بدل جائیں گے، وہ دن نہیں رہتے یہ بھی نہیں رہیں گے، بہتر دن آئیں گے۔ جس آدمی کو اچھے وقت کا انتظار ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ آپ نے انتظار کو دیکھا کرو کہ تمہارا انتظار کس کے کر رہے ہو، جس کو برے دن کا انتظار ہے اس پر برے دن آئے گا، جس کو اچھے وقت کا انتظار ہے اس پر اچھا وقت ضرور آئے گا۔ تو آپ نے انتظار کی اصلاح کرو، بولو ہاں۔ اس کے بعد دعا خاتمے کی، اس نے خاتمہ اور اس نے انتظار، تو یہ دعا یہ آپ کی کرو کہ یا اللہ مطلب ہے ہمارا کم از کم انتظار تو بہتر ہو، ہم اچھے وقت کا انتظار کریں، اچھا وقت جو ہے نا کہتے ہیں اللہ کا، تو اللہ کا قرب جائیے اچھا وقت سے اچھا وقت، یا اللہ ہمیں مطلب ہمارے دل سے امید نہ چھیننا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، امید رکھو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے گا، اور اچھے وقت کی دعا کیے کرو، اچھے وقت کی آرزو کیے کرو، اور یقین اچھے وقت کا انتظار کیے کرو، اور لوگوں کو جو آپ سے متعلق ہے ان کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، جس نے لوگوں سے اچھا سلوک کیا اس پر اچھا وقت ضرور آیا، لوگوں کو عزت کرو، لوگوں کے کام کیا کرو، بھلا کیا کرو، بھلائی کیا کرو، اللہ آپ کو اچھے وقت سے آشنا کرائے، اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو دوسروں کے مفید بنائے، دوسروں کے کام آنے والا بنائے، جو دوسروں کے کام آ گیا اس پر اچھا وقت آ گیا، تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک تمناؤں کے ساتھ اچھے وقت کے منتظر بنائے، یا اللہ ہمارا مستقبل ہمارے حال سے بہتر کرے، یا اللہ بہتر کرے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے جو کچھ عطا فرمایا تیری مہربانی ہے، بہت کچھ عطا کر دیا، جس کا حق نہیں تھا تیرا مہربانی سے عطا ہو گیا، اور اس کے سنبھالنے کی توفیق تو ہی عطا ہو گیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر، حالات بہتر کر دی جا رب العالمین سب کو۔